شکریہ اسپیکر صاحب. آج ہم اپنے ہاؤس کے فاضل ممبر ممتاز مصطفیٰ صاحب جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنی اصل منزل کی جانب روانہ ہوئے, ان کے اظہار افسوس کے لیے, تعزیت کے لیے بات کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب, جس طرح لاء منسٹر صاحب نے بھی فرمایا, ممتاز مصطفیٰ صاحب کا شمار پنجاب کے اور بالخصوص جنوبی پنجاب کے سینئر قانون دانوں میں ہوتا تھا, اور لاہور ہائی کورٹ کے بہاولپور بینچ کے وہ لیڈنگ لائرز میں سے ایک تھے, اور اسی طرح ضلع رحیم یار خان کی بار کی پالیٹکس میں بھی وہ بہت ایکٹیو رہے. میری آخری ان سے ملاقات جمعے والے دن ہوئی. یہیں پر جب وہ بیٹھے تو میں نے ان کو کہا کہ جی اب سوموار کو یہ الیکٹرل ریفارمز پہ لیجسلیشن ہے, آپ کا کیا پروگرام ہے؟ انہوں نے کہا ظاہر ہے جو حالات بنے ہوئے ہیں یہ ان فارم 41 MNAs میں تھے جنہوں نے اپنا ایفیڈیوٹ دینا ہے, اور وہ 41 کے 41 MNAs جن حالات سے گزر رہے ہیں اسپیکر صاحب, یا میں جانتا ہوں یا وہ جانتے ہیں, جس طرح حاجی امتیاز صاحب کو بھی اٹھایا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا ظاہر ہے اگر میں اپنے گھر گیا اتنا طویل سفر کر کے تو میں اٹھا لیا جاؤں گا, اور ابھی میں اس ایکسیڈنٹ سے بھی ریکور صحیح طرح نہیں ہو پایا. جو سیشن سے ہی جا رہے تھے اور ملتان کے پاس ان کا ایکسیڈنٹ موٹر وے پہ ہوا, تو دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور دوسرا اسپیکر صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کی عوام نے ایک خاموش انقلاب کے ذریعے اپنا آزاد ووٹ کا اظہار کیا, اور انقلاب آیا, اور ایسے ایسے لوگ اسمبلی میں آئے کہ جو ماضی میں پہلے ان کا اس علاقے کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, ان میں سے یہ ممتاز مصطفیٰ صاحب بھی تھے. اسپیکر صاحب, یہ جس سیٹ سے الیکٹ ہو کر آئے یہ وہ سیٹ ہے جو 75 سالوں کے بعد ادر دین مخدوم فیملی سے کسی نے جیتی تھی. یہ میاں والی قریشیہ کی سیٹ تھی جہاں سے مخدوم فیملی, خسرو بختیار صاحب, ان کے والد صاحب, مخدوم شہاب الدین, اور 47 سے پہلے سے یہاں سے وہ فیملی جیتتی آئی. ایک ایڈوکیٹ جو رحیم یار خان رہتے تھے, وکالت کرتے تھے, جب پارٹی جس طرح حالات تھے, جس طرح لوگوں کو چھڑوایا گیا پارٹیاں, ان کو وہاں سے لا کر الیکشن لڑایا گیا. نہ صرف خود بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے, اپنے نیچے دونوں MPs جو بالکل نئے تھے وہ بھی کامیاب ہوئے. یہ وہ خاموش انقلاب تھا جس کے ذریعے ممتاز مصطفیٰ صاحب یہاں اس ہاؤس کا ممبر بنے, اور سینئر تھے اور بڑی دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے. ہم دعا گو بھی ہیں, اور ابھی میں ہاسپٹل بھی جا رہا ہوں. سر, آخری بات جو یہاں آج جس طرح واقعہ ہوا, خواجہ اظہار صاحب نے نشاندہی کی کہ جو پورچ ہیں ہمارے بلاکس کے سامنے وہ مشکل گاڑیاں پارک رہتی ہیں. سر, ای بلاک جس میں میں 2013 سے رہ رہا ہوں, اس پورچ میں آپ کبھی گاڑی نہیں دیکھیں گے. سر, میں جب MNA الیکٹ ہو کر آیا تو کچھ دنوں کے بعد میرے ایک مہمان آئے, تو ان کی گاڑی انہوں نے پورچ میں, کیونکہ سر اس قوم کو 75 سال ہو گئے ہیں معذرت کے ساتھ, اپنی گاڑی پارک کرنی بھی نہیں آئی. آگے یہ کیا ترقی کرے گی؟ تو وہ جیسے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, درمیان میں گاڑی پارک کر جاتے ہیں, پارک کر کے وہ میرے پاس آ گئے. جب وہ واپس آئے تو ان کے دونوں اگلے ٹائرز کی ہوا نکلی ہوئی تھی. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ میرے پاس مہمان آئے ہیں. تو چیک کیا تو اس وقت ایک سینیٹر تھے بڑے سینئر, ہمارے الیاس بلور صاحب, یہ انہوں نے اپنے ڈرائیور کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ پورچ میں جو گاڑی پارک کرے گا اس کی ہوا نکال دیں گے. تو میں تھوڑا سا جذباتی ہوا تو وہ آ گئے. انہوں نے کہا میں آپ کے والد صاحب کے ساتھ بھی سینٹ کا ممبر رہا ہوں, یہ میں تو چلا جاؤں گا, یہ ڈیوٹی اب آپ نے سر انجام دینی ہے. تو سر جب 2-4 دفعہ میں نے اپنے ڈرائیور کے ذریعے یہ کیا, ای بلاک ایسا بلاک ہے کہ جس میں گاڑی پک اینڈ ڈراپ کے لیے پورچ استعمال ہوتا ہے, پارک نہیں ہوتی. آپ نے اچھا کیا, خواجہ آصف صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے اس پر بات کی ہے. سر اس پہ توجہ دیں. اس کے علاوہ سر کئی دفعہ بات کی ہے, سر اتنے لاجز کے اندر صفائی ستھرائی تو سر اپنی جگہ جس کا برا حال ہے, لیکن ایسے ایسے چہرے, ایسے ایسے لوگ جو جن کا تعلق نہیں ہے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ, آؤٹ سائڈرز آئے ہوئے ہیں, جا رہے ہیں. سر اس پر بھی دھیان رہے. بہت شکریہ. عامر صاحب, ان کی فوٹیج بھی بن رہی ہے, جو